رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہارون صاحب جس سطح پر وہ سیاست کو لے گئے یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی قوم ہی ان کا قبیلہ منفی ہو جائے گا. اللہ نہ 25 بھی کیوں، مطلب یہ وقت کا فیصلہ. ملٹی پارٹی سسٹم کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے. وہ دیکھو ہمارے بھائی سہیل وڑائچ کہتے ہیں ان کی طبعی موت کا وقت طبعی موت. یہ انہوں نے کہا، میں نے، میرے الفاظ نہیں ہیں، کوٹ ان کوٹ. نون اور پیپلز پارٹی کی طبعی موت کا وقت آ پہنچا. لیکن ٹھیک ہے، ملٹی پارٹی سسٹم تو ہونا چاہیے نا. ظاہر پارٹیاں تو رہی بھائی، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، کبھی وہ پھر دیکھیں بحال ہو جائے کسی اور شکل میں. ہاں، نواز شریف ہمیشہ تو مسلم لیگ کے لیڈر نہیں تھے. دیکھیں نا، لیڈر بدلتے رہتے ہیں. جو تھے ان سے پہلے اور تھے، ان سے پہلے اور تھے. بات یہ ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی، انہوں نے کہا قانون کو نہیں کی پرواہ نہیں کریں گے، اصول کی پرواہ نہیں کریں گے، تو یہ خودکشی کا راستہ ہے نا. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. رانا صاحب شدید فرسٹریشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کے حلقے میں جو سروے ہوئے 25% برتری ہے پی ٹی آئی کی. ان کا اپنا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو رہا ہے، ان کے لیڈروں کا بھی ختم ہو رہا ہے. کل لاہور شہر سے شریف خاندان کا کوئی آدمی شاید ہی جیت سکے. کل جو انٹرنیٹ پہ پابندی لاہور میں لگائی گئی، بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہے. ملک میں جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے، آئینی ملک کہتا ہے، جہاں پہ آزادیوں کی بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دیا گیا آئین میں، اور اسی طرف توجہ دلائی تھی صدر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے بڑا سخت خط لکھا ہے ان کو، اور کہا ہے کہ وہ ماضی کی انسانی حقوق کے خلاف بڑی سادہ بات ہے. انہوں نے دیے دلائل کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے. ہاں، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا. جی، انہوں نے آئین کی دفعات کا ذکر کیا. انہوں نے اداروں کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا. اب اس کا وہ کیا جواب دیتے؟ انہوں نے جواب میں کی تانا زنی. وہ کہتے ہیں بھئی میں دیکھوں گا، تحقیقات کروں گا، مشورہ کروں گا ماہرین سے، وکلا سے. ملاحٹ اور فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں. وہ تو واقعہ بھول جاتے ہیں، بات بھول جاتے ہیں. دوسروں سے پوچھتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا، وہ کیا محاورہ تھا، وہ کیا تھی. وہ تو ان کی گفتگو میں تو رب تک باقی نہیں رہا. معاشی امور کی وجہ سے سٹریس میں وہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم. وہ یہ جو خط ہے نا، وہ اس کا جواب انہیں یہ دینا چاہیے صدر صاحب کو. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا. یہ خط ایسا لگتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں لکھا گیا، کسی ایس ایچ او نے لکھا. اچھا ہارون صاحب، بلکہ کسی ایس ایچ او کی گفتگو ہے لکھنے میں، ایس ایچ او بھی اتنا غیر محتاط نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم بہرحال یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے جن امور کی طرف توجہ دلائی ہے میں ان کی ان پہ بات کریں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے. آپ کی بات آ رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں صدر ہمیں آپ سے اتفاق نہیں ہے، یہ کہہ سکتے نے کہا ہے کہ یک طرفہ ہے اور آپ جو ہیں وہ بڑی کروڈ لینگویج ہے میری حکومت کے خلاف. یہ کبھی وزرائے اعظم یہ زبان استعمال نہیں کیا کرتے. آپ بھٹو کا کوئی خط مجھے اس طرح کا دکھا دیں. صدر ایک آئینی منصب تو ہے نا، ظاہر ہے، اور ایک موقف ہے، اس موقف کی تردید اسی لہجے میں ہونی چاہیے جس شائستگی سے انہوں نے لکھا تھا. اچھا، وہ ان کے لہجے پہ بھی معترض ہیں. بہرحال آج مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کی اور ایک جگہ خطاب کیا اور انہوں نے عدلیہ کے اوپر سوالات. ان کے لہجے پہ کیا معترض ہیں؟ جو لوگ سپریم کورٹ کے ججوں پہ معترض ہیں کہ وہ پولیس افسروں کی طرح ہماری اطاعت کیوں نہیں کرتے، اور کیا وہ میسج دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے اس طرف صاف اشارہ کیا کہ چیف جسٹس بدل جائے گا، اس لیے یہ فوری الیکشن چاہتے ہیں کہ ستمبر میں چیف جسٹس بدل جائے گا. مطلب انہیں مطلب یہ ہے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جسٹس واحد عیسیٰ صاحب ہمارے کہنے پہ چلیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، وہ اشارہ اس میں یہی ہے. معزز جج کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جج ہیں وہ. ہاں، اعلیٰ اقدار کے حامل آدمی. اچھا، آپ نے کچھ ڈیسیژن انہوں نے کیا جو کچھ کو پسند ہے، کچھ کو ناپسند ہے. بالکل ٹھیک، یہ ایک بات ہے. مگر وہ جج ہیں بھائی، جج ہیں. اور جب چیف جسٹس ہوں گے تو ان کا کیا منصب اور زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. وہ تو چاہیں گے تاریخ میں ان کا نام اچھی عزت سے لیا جائے. وہ ایک آنریبل خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ مطلب کتنی چیزوں پہ انہوں نے بہت سے اچھے فیصلے کیے ہیں جن کو پورے ملک میں سراہا گیا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہماری مرضی جسٹس قیوم جیسے جج ہونے چاہیے.
جسٹس فائد عیسیٰ جسٹس کیوں بن جائیں گے؟ یہ کوئی مان سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی مان سکتا ہے؟ انہیں تو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا، وہ ایک کال لیک ہو گئی تھی. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، پہلے ترازو کے پلڑے برابر ہوں. مطلب یہ کہ جو فیصلے نواز شریف کے خلاف ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ یہ کہتی ہے فوج پنجاب پولیس بن جائے، عدلیہ میں چیف جسٹس ان کی. آپ نے وہ پڑھے نہیں گوہر ایوب کا وہ بک پڑھی میں نے، وہ اس میں لکھا نہیں اس نے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کم از کم ایک رات کے لیے میں چیف جسٹس کو جیل بھیج سکوں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ایسا سوچے بھی نہ. دیکھیں نا، میں نے ان کی بک پڑھی ہے. ایک انداز فکر ہے نا، آپ سرچ کیا تھا نا کہ وہ، یہ شاید آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنا 90 میں جب وہ بیٹھے تو مغل بادشاہوں کی تصویریں لگائیں. جی، لاہور کا جو جادو گھر کہلاتا ہے نا، وہ 90 شاعرائے قائد اعظم جہاں وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں، جی اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بنا لیا گیا تھا. تو وہاں وزیر اعلیٰ بنتے ہی مغل بادشاہوں کی تصویریں. پھر یہ سیکریٹریٹ پہ کہا کہ یہ اس کی شاہانہ لک ہونی چاہیے. چلیں وہ تو ان کے ٹیسٹ کی بات ہے نا، ذوق کی، ذرا شان و شوکت. ذوق کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم کا کیا ذوق ہوتا ہے؟ وزارت عظمیٰ تو ایک ذمہ داری، اقتدار سے ذمہ داری. امریکہ کے صدر کا گھر کتنا بڑا ہے، اور برطانیہ کے وزیر اعظم کا، اور فرانس کا، اور جرمنی جو سپر پاورز رہی ہیں، اور چین میں ہمارا یہ کلچر، ایک نوابی کلچر رہا ہے، ہمارا یہ شہنشاہی کلچر رہا ہے. ہمارا یہ کلچر نہیں، ہمارا کلچر یہ ہے، فیوڈل ویلیوز. ہمارا یہ کلچر ہے کہ وہ سفیر آیا تھا روم کا، تو اس نے کہا کہ کہاں ہے بادشاہ سلامت؟ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اونٹ آ گئے تھے اپنے بیت المال میں، تو وہ ان کو چرانے کے لیے لے گئے ہیں، کوئی فرصت مل گئی ہوگی اتفاق سے. تو دیکھا خلیفہ تو مسلمین، وہ سو رہے تھے، وہ دیکھا کہ اونٹ تو چر رہے ہیں، تو وہاں کون سے اونٹ کوئی چوری کرنے والا تھا؟ تو زمانے جاہلیت میں بھی اونٹ کم ہی چوری ہوتے تھے. تو وہ سو رہے تھے، تو وہ کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا. ہمارا کلچر اور ہے، وہ تو پاک ہمارا کلچر نہیں. اس کے بعد بھی یہاں ٹیپو تھا، یہاں اورنگزیب عالمگیر تھا، یہاں بلبن تھا، یہاں التمش تھا، مگر یہاں اکبر بھی تھا، شاہ جہاں بھی تھا. نہیں تو ان کی پھر جمہوریت میں ان کی پیروی تو نہیں ہو سکتی. آصف الدولہ بھی تو تھے. نہیں، یہاں دیکھا نا، وہ اس نے وہ کون تھے؟ غالباً التمش ہی تھا جس نے خواجہ بختیار کاکے کے انتقال پہ جس نے وہ اپنی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور کہا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس نے عمر بھر حیا کو برقرار رکھا ہو اور یہ کیا ہو. اور وہ کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ آگے بڑھے مجبوراً، اس لیے کہ اب انہیں کرنی پڑی امامت. اور کہا کہ خواجہ تو نے مجھے رسوا کیا اپنی موت کے بعد. ہمارے ہاں وہ حکمران بھی تو رہے، ہمارے قائد اعظم تھے بھائی. 6 روپے کا حساب مانگا تھا، 6 روپے کا، کہ یہ کہاں چلے گئے؟ خیر وہ تو بڑے لوگ تھے، اب تو ان کے پاسنگ کے برابر. مگر کہیں آپ کو آئین کی پیروی تو کرنی ہوگی نا. آپ رانا ثناء اللہ کے راستے پہ تو نہیں چل سکتے نا کہ ہم نہ آئین کی پرواہ کریں گے، نہ قانون کی، نہ ملک کی. سیاستدان ایسی باتیں کیا ہی کرتے.